الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ مجلس مبارک مجلس ہے، اس لیے کہ اس مجلس کا انعقاد اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا قرآن پاک کی نسبت پر ہوا ہے۔ اس نسبت سے بڑھ کر کوئی اور نسبت اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، سید الرسول ہے، ان کے پاس بھیجا گیا، ان پر اتارا گیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ امت تک پہنچا دیا۔ الحمدللہ جس انداز میں نازل ہوا تھا بعینہ ہی اسی انداز میں آج بھی موجود ہے۔ اتنی محفوظ کتاب دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محفوظ، سب سے زیادہ قابل اعتماد اور سب سے زیادہ واجب العمل یہی قرآن پاک ہے۔ تو ایسے قرآن پاک کی نسبت پر ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں، اس لیے یقیناً جہاں ہم جمع ہونے والے قابل مبارکباد ہیں، تو وہ بچے جن کا آج قرآن پاک حفظ مکمل ہوا، جن کی دستار بندی آج یہاں سب کے سامنے کی گئی، اور کتنے حضرات نے ان کی حوصلہ افزائی مختلف انداز میں کی ہے، یہ سب کے سب بچے قابل مبارکباد ہیں۔ پھر صرف یہ بچے ہی نہیں بلکہ ان پر محنت کرنے والے، اپنے سینے سے قرآن پاک ان کے سینوں کی طرف منتقل کرنے والے جو استاد محترم ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ ان پر محنت کی، وقت لگا، اور وہ قرآن پاک ان کے سینوں کی طرف منتقل کر دیا۔ آج یہ حافظ قرآن کہلاتا ہے۔ ان کے ماں باپ بھی یقیناً قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے استاد کے حوالے کیے، اپنے کام کاج میں نہیں لگایا، دنیاوی اداروں میں نہیں بھیجا۔ یقیناً وہ اور ماں اور باپ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ تو یہاں آنے والے یہ معصوم بچے، ان کے استاد اور ان کے ماں باپ سب کے سب قابل مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور یہ قرآن پاک جو بچوں کے سینوں میں محفوظ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو سینوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، اس کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ سلسلہ جو ہماری مسجد میں، آپ کی مسجد میں ہوا، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو دیر تک جاری رکھے، سارے رکھے۔ جو حضرات اس کا انتظام کرنے والے ہیں، یقیناً وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اس میں جس انداز سے حصہ لیا۔ حصہ لینے کی بہت سی صورتیں ہیں، وہ آپ نے کی ہیں الحمدللہ، جبھی تو یہ یہاں تک نوبت پہنچی، آج یہ دن دیکھنے کو ملا۔ اگر ان کی محنتیں، قربانیاں نہ ہوتی، ان کے مشورے نہ ہوتے، تو یقیناً آج یہ مبارک پھر دیکھنے کو نہ ملتا۔ اس لیے میں کہوں گا کہ وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔
اتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو اور بچوں کو دی۔ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، خاتم الرسل بنا کر بھیجا، سید الرسل بنا کر بھیجا، تمام انبیاء کے رسولوں کے سردار بنا کر بھیجا۔ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 فریضے قرآن پاک میں بیان فرمائے، 4 ڈیوٹی لگائی، 4 ذمہ داریاں جن کا بیان خود قرآن پاک میں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ، یہ قرآن پاک کو وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، آیات قرآنیہ کو تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک بھی فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ یہ ڈیوٹی ہے، یہ فریضہ ہے نبی، قرآن پاک کی الفاظ کی تلاوت، پھر تزکیہ جس میں دعوت دین ہے، باتیں کو درست کرنا، سوالنا ہے، پھر قرآن پاک کی معانی کی تعلیم دینا، اس میں کیا احکامات ہیں، کیا مقاصد ہیں، اس کی کیا تفسیر ہے، اللہ کی مراد اس سے کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہے اس سے، یہ بھی نبی بتلاتے ہیں۔ حکمت بھی سکھاتے ہیں، حکمت کی تفسیر سنت سے کی گئی ہے۔ یہ تمام احادیث شریفہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی، قولاً ہو یا عملاً ہو، اور امت کے سامنے آئی ہے، یہ سارے حکمت میں داخل ہے۔ یہ 4 فریضے ہیں، الفاظ قرآن کی تلاوت اور تعلیم، تزکیہ یعنی اس میں دعوت ہے، اور پھر معانی کی تعلیم، اور پھر حکمت کی تعلیم۔ یہ جو مکاتب ہیں ہمارے آپ کے مسجد میں جو مکتب چل رہا ہے، جس کا نتیجہ ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے آیا ہے، اللہ اس سلسلے کو جاری رکھے اور بھی نتائج عمدہ سے عمدہ ہمارے سامنے آئے۔ یہ دراصل اسی پہلے والے فریضے کو ادا کرنے والے، پہلا فریضہ تھا قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت، یعنی اس کی تعلیم، الفاظ کی تعلیم، اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، یہ نہیں، صرف الفاظ کی تعلیم، الفاظ کی تعلیم، یا قرآن پاک کا پڑھنا آئے گا، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی آئے گا، جس کو کہیے تجوید، جس کو کہیے قرآت، وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ تو یہ اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں مکاتب۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو مکاتب ہیں مسجدوں میں قائم ہیں، یا مسجد کے علاوہ جہاں عربی کی تعلیم نہیں ہوتی، نازل کی تعلیم ہوتی ہے، حفظ کی تعلیم ہوتی ہے، یہ سب اسی فریضے کو انجام دے رہے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا، اور آپ نے ڈیوٹی، یہ ذمہ داری امت پر ڈالی۔ اس فریضے کو یہ مکاتب والے انجام دے رہے ہیں، یہ حفاظ قرآن اس کو انجام دے رہے ہیں، یہ قرآ اس کو انجام دے رہے ہیں۔ بس اس سے اندازہ لگا لیا جائے یہ جماعت کس قدر قابل مبارکباد اور قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے فریضے کو انجام دینا شروع کیا، انجام دے رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلا فریضہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں قرآن پاک کو لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ الفاظ تلاوت پڑھ کر سنا، وہ فوراً ایمان لے آئے۔
اس امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے الفاظ نازل ہوئے، آپ نے وہ الفاظ تلاوت فرمائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہ فوراً ایمان لائے۔ یہ پہلا اثر ہوا اس تاریخ کا تلاوت۔ تو تلاوت یہ سب سے پہلا فریضہ ہے، سب سے پہلا انجام دیا گیا دنیا میں۔ جب سے وحی نازل ہوئی قرآن پاک کے بارے میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو اس پر سب سے پہلا عمل تلاوت کا نبی علیہ السلام نے کیا اور اس پر فوراً حضرت خدیجہ کبریٰ ایمان لائے۔ یہ وہ تلاوت والا فریضہ تھا۔ اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلاوت فرمائی، وہ بھی ایمان لائے۔ اندازہ لگا لیا ہوگا آپ نے، یہ ہے قرآن پاک اور یہ ہے ان کا مقام، ان پڑھانے والوں کا، ان پڑھنے والے معصوم بچوں کا۔ ہم ان معصوم بچوں کو جو قرآن پاک ناظرہ، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں یا اس سے آگے بڑھ کر اس کے معنی اور مطالب یعنی علم سیکھ رہے ہیں، ہم ان کو اہمیت کم دیتے ہیں، اور اہمیت کم دینے کی کھلی دلیل یہ ہے ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے کسی ٹیچر کو، ماسٹر کو متعین کرتے ہیں، گھر میں آ کر پڑھاتا ہے، اس کی اجرت طے کی جاتی ہے کہ روز آپ 1 گھنٹہ اگر پڑھایا کریں گے ہمارے بچوں کو فلاں وقت میں ہم آپ کو اتنا مہینہ دیں گے۔ اور بہرحال الحمدللہ مسلمان قرآن سے بالکل غافل نہیں ہے۔ وہ کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی قاری کو گھر میں بلاتا ہے، آپ فلاں وقت آئے، اتنے وقت کے لیے آئے، ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھا گیا، اس کی بھی اجرت متعین کرتے ہیں۔ لیکن ذرا غور سے بتائیں، انصاف سے کہ ہم دونوں کی اجرت میں فرق کرتے ہیں، برابر دیتے ہیں۔ ایک ماسٹر، ایک ٹیچر آئے گا انگریزی، ہندی، حساب وغیرہ پڑھانے کے لیے، اس کی اجرت یقیناً زیادہ ہوگا۔ ایک عالم، ایک حافظ، ایک قاری آئے گا، اسی ایک گھر میں آ رہا ہے، اسی گھر میں ٹیچر اور ماسٹر بھی آ رہا ہے، اسی میں حافظ اور قاری بھی آ رہا ہے، وہ بھی اتنا ہی وقت لگا رہا ہے، وہ بھی اتنا ہی وقت لگا رہا ہے، وہ بھی مغز ماری اتنی کر رہا ہے، وہ بھی مغز ماری اتنی ہی کر رہا ہے، لیکن دونوں کی اجرتوں کو اگر دیکھیں گے تو آسمان و زمین کا فرق پائے گا۔ اس کی کیا وجہ؟ وہ دنیاوی تعلیم دے رہا ہے، اتنا ہی وقت لگا رہا ہے، اسی گھر میں آ رہا ہے، مگر اس کو اجرت زیادہ دی جاتی ہے۔ اور حافظ اور عالم بھی اسی میں آ رہا ہے، وہ بھی اتنا ہی وقت لگا رہا ہے، مغز ماری وہ بھی اتنی کر رہا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ، مگر اس کی اجرت کم ہے، اس کو کم دیتے ہیں۔ اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ہم اس قرآن پاک کی تعلیم کے مقابلے میں دنیاوی تعلیم اور اس کے سیکھنے سکھانے میں اہمیت زیادہ ہے، ورنہ کیا وجہ تھی فرق کرنے کی؟ ارے اتنا ہی وقت وہ بھی لگا رہا ہے، اتنا ہی وقت وہ بھی لگا رہا ہے، مغز ماری اتنی وہ بھی کر رہا ہے، اتنی وہ بھی کر رہا ہے، مگر کھلا فرق ہے اجرت۔ یہ کھلی دلیل ہے اس کی کہ ہمارے نزدیک اس کی اہمیت کم ہے اور اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا ایمان قیامت پر ہے، آخرت پر ہے، قرآن پر بھی ہے، نبی پر بھی ہے، اللہ پر بھی ہے، جنت اور جہنم پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ قیامت کے دن اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جنت کی درجات ہیں،
اوپر چڑھتے جاؤ۔ اس کو کہا جائے دنیاوی تعلیم کی ڈگری کسی بھی یونیورسٹی سے حاصل کر لے، کسی ملک سے حاصل کر لے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنا علم پڑھو اور قیامت جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ، نہیں کہا گا۔ یہی معصوم بچے ہیں جن کو آج اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ بسا اوقات ان کو زمین پر بوجھ کہا جاتا ہے، پڑھانے والوں کو بوجھ کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں قدر ہے تو ان کی ہے۔ دنیاوی تعلیم کے سکھانے والے، دنیاوی تعلیم کے سیکھنے والے کہ اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں، قدر اس کی ہے۔ یہی نعمت اللہ پاک نے آج ان معصوم بچوں کو عطا فرمائی، ان کو استاد کے حوالے سے ماسٹر سے عطا فرمائی، ان کے ماں باپ کو قربانی دینے سے عطا فرمائی۔ ماں باپ نے قربانی دی، استاد کے حوالے کیا، ورنہ اسکولوں میں بھیجتے، کسی کاروبار میں لگا دیتے، یہ بھی کما کر ہفتے میں کچھ لایا کرتے، لیکن نہیں، الحمدللہ اللہ کی بھیجی ہوئی اس بڑی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے استاد کے حوالے کیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ اندازہ لگا ہوگا یہی ان کی اہمیت۔ اور میں نے ایک بات ابھی آپ سے کہی تھی کہ قرآن پاک جیسا نبی علیہ السلام پر نازل ہوا بالکل اسی طرح سے آج محفوظ اور موجود ہے۔ ایک نقطے کا، ایک حرکت، زیر کا، زبر کا، پیش کا، جزم کا کوئی فرق نہیں آیا، آ بھی نہیں سکتا۔ ساری ایڑی چھوڑ کر وہ لگا لگا بھی لیا، مگر کوئی فرق نہیں کر سکے، ہو بھی نہیں سکتا۔ کیسے ہوگا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ کی ذات پاک سے نکل کر آیا ہے، لانے والے جبرائیل، اور جس کے پاس پہنچا گیا وہ خاتم الرسول، سید الرسول، تمام رسولوں کے سردار، امین ہے۔ کیوں فرق کرے، کیوں فرق ہوگا؟ اور پھر اللہ دعا کرے تو قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرما لیا۔ ارے ہمیں نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے، اللہ نے وعدہ کر لیا صاف صریح الفاظ میں۔ مگر یہ دنیا ہے، دنیا دار الاسباب ہے، یہاں کوئی کام بغیر سبب کے نہیں ہوتا۔ اللہ کو قدرت ہے بغیر سبب کے مسبب کو پیدا کر دے، لیکن کرتے نہیں اللہ۔ دنیا کو دار الاسباب بنا، دنیا کا ہر کام کسی نہ کسی سبب سے جڑا ہوا ہے، مربوط۔ انسان محنت کرتا تو کماتا، گھر میں ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائے گا کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کا قدرت ہے، ویسے بھی دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ نے دار الاسباب بنایا کہ نہیں، ہاتھ کو مارو، ہاتھ کو چلاؤ تب کچھ ملے گا۔ جانوروں کا یقین بڑا ہوا ہے، لیکن وہ بھی گھونسلے سے صبح کو نکل کر پھرتے ہیں تب ان کو ملتا ہے، گھونسلے بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا۔ یقین تو پختہ ہے ان کا، ملتا ہے، اللہ دیتے ہیں، مگر بھاگنا پڑتا ان کو بھی۔ گھونسلے بیٹھ کر نہیں ملتا، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے تب ان کو شوق کو پیٹ بھر کر آئے گا۔ انسان کو بھی چیز ملتا، محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی کام بغیر اسباب کے نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، زندہ اٹھا لیے گئے، قیامت کے قریب ان کو بھیج دنیا میں اتارا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم دیں، نبی ہیں، رسول ہیں، نبوت رسالت سلب نہیں ہوئی، لیکن یہاں آنے کے بعد اپنی نبوت، اپنی رسالت نہیں چلائیں گے، اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔
بہرحال قیامت کے قریب آئے، آسمانوں سے لاکھوں کروڑوں میلوں سے آئے گا، فرشتوں کے ذریعے آئے گا، فرشتوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں آئے گے، مینار پر آ گئے، دمشق کے مسجد کے مینارے پر آ چکے، لاکھوں میلوں سے آ رہے ہیں، کتنا رہ گیا؟ 100-200 فٹ رہ گیا، اب کہیں گے سیڑھی لاؤ، سیڑھی لگائے جائے گی تب مینار سے نیچے اتر، ارے جہاں اتنے دور سے آ رہے ہیں، جو فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں، تو 100-200 فٹ تو کوئی رہ گیا، کیا مانے لا سکتے؟ مگر نہیں، اب دنیا میں آ چکے ہیں، اب دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اوپر سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے نیچے سے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اوپر سے نیچے اترنے کے لیے بھی سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ دنیا میں آ چکے ہیں، اب فرشتے نہیں، اب یہاں کا سبب چاہیے، اور وہ سیڑھی وہ لگائی جائے گی تب نیچے اتریں گے، وجہ وہی کہ دنیا دار الاسباب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ تو کر لیا، اور یقین اللہ حفاظت کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، اس لیے اس میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں کر آ سکتا۔ مگر دنیا میں بھی تو قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کوئی سبب چاہیے، کوئی ذریعہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معصوم بچوں کو سبب بنا دیا، ان معصوم بچوں کو ذریعہ بنا دیا قرآن پاک کی حفاظت۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، قرآن پاک دریا ایک سمندر کی طرح سے، دنیا بھر کے متشابہات، لیکن کتنے زیر ہیں، کتنے زور ہیں، کتنے پیش ہیں، کتنے سکون ہیں، کتنے تشدید، کتنے نقطے ہیں، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ سارا ان بچوں کا سینہ میں محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ان معصوم بچوں کو سبب بنا دیا، ان معصوم بچوں کو ذریعہ بنا دیا، ان کے اساتذہ کو ذریعہ بنا دیا۔ کوئی دنیا کی کوئی کتاب اس طرح حفظ کر کے دکھا دے، کوئی ذہین سے صحیح انسان دنیا کی کسی کتاب کو حفظ نہیں کر سکتا جو انداز قرآن پاک کے حفظ کر دیتا ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے محفوظ کر لیتے ہیں؟ تو اللہ نے ان کو ذریعہ بنا دیا حفاظت۔ اب بتائیے وہ معصوم بچے، ان کے پڑھانے والے وہ اساتذہ، ان کے پڑھوانے والے ان کے ماں باپ، جو قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کرتا اس سب سے بڑی کتاب سید الکتب بھی ہے، اس کے حفاظت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، یہ کس قدر قابل احترام ہوگا، یہ کس قدر قابل تعظیم ہوگا، یہ کتنے قابل مبارکباد ہوگے۔ مگر میں نے بھی بتایا آج ہمارے ذہنوں میں ان کی اہمیت کم ہے، اور دنیاوی تعلیم پانے والوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس کی میں نے ایک دلیل بیان کی ہے بھی آپ کے سامنے بالکل کھلی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر یہاں تو الحمدللہ میں نے تھوڑی سی دیر بھی دیکھا بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی، پڑھانے والے استاد محترم کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی، کرنی بھی چاہیے۔ اس سے اندازہ لگا ہے کہ نہیں الحمدللہ اس کئی دوسرے دور میں بھی قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کے حاملین کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان، ایک مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے، جتنی زیادہ تعظیم کر لے، جتنا زیادہ استقبال کر لے، احترام کر لے، لیکن جانے اتنا ہی کم ہے۔ لیکن بہرحال مسلمان ہے الحمدللہ، تو یہاں دیکھنے سے تھوڑا سا تسلی کا سامان ملا ہے مجھے۔
کہ نہیں الحمدللہ ایسا نہیں جیسے بعض علاقوں میں ہے، یہاں ہے الحمدللہ قدر ہے. ان بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی، بچوں کے پڑھانے والے استاد کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی. اللہ پاک جزائے خیر عطا